اصل میں یہ جو ہوتی ہے نا کمپلائنس اور ایڈجسٹیبلٹی اور فلیکسیبلٹی، یہ اچھی ذہنی صحت کی علامات ہیں. اگر ہم ریجڈ ہیں، اگر ہم جو ہے ایکسیپٹ نہیں کر رہے کوئی چیز. دیکھیں کچھ لوگ ہیں وہ کسی چیز پہ ایمان لے آتے ہیں کہ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ درست ہے، مگر جب وہ عمل بھی کرتے ہیں پھر ایمان آنے کے چانسز پختہ ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ پہلے آپ سنی سنائی باتیں کرتے ہیں، آپ کسی کو دیکھتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں ہاں یہ لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں تو میں بھی اس پہ ایمان لاتا ہوں. کئی دفعہ ایمان کی یہ سطح ہوتی ہے کہ ہم اندر سے بدلتے ہیں، یعنی ایمان ہمارے اندر جنم لیتا ہے. سب سے جو اہم چیز ہے نا وہ ہے عمل. عمل جب ہم کرتے ہیں اور ساتھ میں بھروسہ آہستہ آہستہ بلڈ اپ ہوتا ہے، تو ایمان بھی لانا یہ بھی ضروری ہے. مگر کئی دفعہ ہم ایمان کے اندر جاتے ہیں اور ایمان سے باہر آ جاتے ہیں. جیسے میں یہ سمجھا کہ ایمان جو ہے وہ کوئی اندر سے یا باہر سے آپ کو انکلکیٹ کرتا ہے، کوئی ایک نیا پیراڈائم دیتا ہے. ایمان از لائک اے بلیف پیراڈائم، وہ آپ لے کے جاتے ہیں، پھر اس کو آپ اپنے اندر چلاتے ہیں کہ یہ کتنا درست ہے نہیں ہے. کویشچن کرتے ہیں. وہ فیک کر سکتا ہے، وہ 1 گھنٹہ فیک کر لے گا، وہ 2 گھنٹے فیک کر لے، وہ 5 گھنٹے فیک کر لے، وہ 1 دن پورا فیک کر لے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کچھ نہ کچھ تو وہ طریقے اس کے ذہن میں بنے ہیں. ٹھیک ہے، ذرا سن لیجیے گا. یعنی اس کو فیک کرنا آ گیا ہے، وہ طریقہ اس کو کچھ سیکھ گیا، جو ہم سکھانا چاہتے ہیں نا وہ کر لیتا ہے. وہ کر رہا ہے وہ بات، مگر اس کے اندر ایک بات ہے. اس نے کہا ہے کہ یار یہ دیکھو، جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے نا، اب رمضان کے مہینے میں کچھ لوگ شراب نہیں پیتے، وہ اعلان کر دیتے میں نے نہیں پینی، اور وہ نہیں پیتے. مگر جب چاند رات ہوتی ہے تو جشن شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے وہ نہیں ایمان لائے کہ یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے فار ایور. یہ وہ ایمان نہیں لائے نا، یہ انہوں نے سیکھ لیا کہ میں نے اپنے آپ کو روک لیا، تو وہ اپنے آپ کو ہولڈ بیک کر سکتے ہیں. بٹ دے ڈو ناٹ نو دس دیٹ اف دے کین ہولڈ دیم سیلز بیک فار 1 month اینڈ اف دے چینج دیئر پیراڈائم دے کین ہولڈ دیم سیلز بیک فار دا ریسٹ آف لائف. 5 گھنٹے وہ پڑھتا ہے تو وہ صرف دکھا رہا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں. ایک یہ فیکنگ ہے. ایک یہ ہے کہ وہ جو بھی پڑھ رہا ہے وہ نالج کو اسیمولیٹ بھی کر رہا ہے، وہ حاصل بھی کر رہا ہے، اس کو وہ مگر فیک کر رہا ہے. اس ڈز اٹ میک سینس؟ ایک ہے فیک کرنا کہ میں دکھا رہا ہوں کہ پڑھ رہا ہوں، ایک ہے کہ آپ وہ سمجھ بھی رہے ہیں اور آپ اس کا جواب بھی دے رہے ہیں. اب اس کو اب کیا کہیں گے؟ فیک کرنا. جتنے بڑے ایروپلینز اڑتے ہیں وہ کیا اس کو بٹھا دیتے ہیں اس کے کاکپٹ میں؟ نہیں، پہلے تو سیمولیشن ہوتی ہے، سیمولیٹر ہوتا ہے، سیمولیٹر میں بیٹھ کے ایسے چلاتے ہیں ایز اف وہ سچ ہے. جب وہ سیمولیشن پہ کوئی غلطیاں نہیں کرتے تو پھر ان کو وہ سیکنڈ پائلٹ کے طور پہ بٹھا دیتے ہیں، پھر سیکنڈ پائلٹ سے ان کو دے دیتے ہیں کہ لو جی اڑائیں ایروپلین. پھر جب آپ ایک رول پلے کرتے ہیں، جب آپ ایکٹنگ کرتے ہیں، تو کئی دفعہ وہ کام کرتے کرتے آپ کو انسائٹس بھی مل جاتی ہیں، ایپیفنی بھی مل جاتی ہے. ایک دم آپ کو ایک چمک سی ہوتی ہے کہ دس کین ورک. یوریکا مومنٹ جو ہے وہ پھر آپ کا ایمان اس طرح بتدریج بڑھتا ہے. ایمان کے بھی مختلف وہ ہیں نا سطح ہے. جو چیز جیسے یہ نشہ ہے، شراب ہے، یا جتنی بھی ڈرگز ہیں، یہ اگر آپ کسی ایسے آدمی کو دیں جس نے کبھی نہیں کی، وہ پہلے یوز کرے تو اس کو کھانسی آئے گی، کوئی کڑوا لگے گا، کوئی اس کو برا لگے گا. ٹھیک ہے نا؟ بٹ دین دے گیٹ لائک ٹو then they start to like it. So on the other side, flip coin,
جو چیزیں پہلے ہمیں بری لگتی ہیں یعنی اچھے راستے وہ پہلے برے لگتے ہیں مگر جب ہم وہ کرتے رہتے ہیں تو وہی آسان ہو جاتے ہیں. So should we touch upon these executive skills that might be a little difficult in the beginning, but these are surefire things that if you start working on them your life will become better. کیونکہ یہ جس نے بھی ایگزیکٹو مطلب ایگزیکیوٹ کریں ان کو صرف پڑھیں نہ صرف سنیں نہ بلکہ ان کو اپنی زندگی میں شامل کر کے ان پر عمل پیرا ہو جائیں. کچھ لوگوں کو ٹائم مینجمنٹ کی اس لیے بھی پرابلم ہوتی ہے بیکاز دے آر پرفیکشنسٹس, دے ہیو OCD. وہ جو بھی کام ہے وہ کہتے ہیں یہ جو کام میں نے کرنا ہے اس کو میں نے بہترین طریقے سے کرنا ہے. وہ بار بار دہرائے جا رہے ہیں بار بار کر رہے ہیں اور ٹائم کا خیال ہی نہیں ہے کہ کتنے ٹائم میں کرنا ہے. پتہ ہے کس کا ٹائم امپورٹنٹ نہیں ہے؟ جو خود اس کو امپورٹنس نہیں دے رہا. ورنہ تو وی آر آل ہیئر فار اے لمیٹڈ ٹائم, وی آر آل لمیٹڈ ایڈیشن, all here for a limited time, but we do not know when it is going to be up, right? تو بیسٹ تو یہ ہے کہ آج کا دن موسٹ لائکلی ہمیں شاید مل جائے تو آج کے دن کی کوئی چنکنگ کر لیں, کوئی چنکس بنا لیں اس کے کہ اچھا اگر کسی کو ہیڈ سٹارٹ مل جائے, ہیڈ سٹارٹ یعنی تھوڑا مارجن کسی کو مل جائے شروع میں ہی تو اس کے آگے بڑھنے کے دوسروں سے زیادہ بہتر پرفارم کرنے کے چانسز زیادہ ہوں گے یا جو پہلے لیٹ ہو اور بعد میں اپنی لیٹ نکال رہا ہو. بہتر کیا ہے شروع میں کچھ ہیڈ سٹارٹ لے لینا, ہے شروع میں ہیڈ سٹارٹ لینا اچھا. مثال کے طور پہ جو اٹھا ہے بیڈ سے اٹھا ہے وہ کہہ رہا ہے ابھی میں 5 منٹ تھوڑی دیر اور سو لیتا ہوں, 10 منٹ اور سو لیتا ہوں. یعنی میں یہ بات کر رہا تھا کہ اگر ہمیں صبح کے وقت ہیڈ سٹارٹ مل جائے ہمارا دن کا آغاز میں ہی جو ہمیں لگے کہ یہ سب سے زیادہ اہم کام ہے ہمارے لیے, امپورٹنٹ بٹ ناٹ ارجنٹ, وہ ہم صبح ہی کر لیں. Q2 میں جو ہے کوارڈرنٹ 2 میں جو ہے امپورٹنٹ بٹ ناٹ ارجنٹ, وہ اگر ہم صبح کر لیں. مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کسی کے لیے اہم ہو کہ وہ صبح اپنی فزیکل ہیلتھ کے اوپر تھوڑا ٹائم دے, وہ تھوڑا سا وہ کرے کارڈیو ایکسرسائزز کرے. میں مثال دینے لگا, وہ کارڈیو تھوڑا سا ٹائم صبح کا رکھ لے 15 منٹ, تھوڑا وہ یوگا کا ٹائم رکھ لے کہ میں نے اپنی جو ہے نا ساری فلیکسیبلٹی جوائنٹس موبلٹی کرنی ہے, تھوڑی سی وہ ہائی انٹینسٹی انٹرول ٹریننگ کر لے, وہ بھی کارڈیو ہی ہو جائے گی نا اور ساتھ میں مسلس کی بھی ہو جائے. تو یہ 1 گھنٹہ وہ صبح کر لے, بلکہ اس سے بھی پہلے وہ اپنا بیڈ اگر خود بنائے. اب اس میں کیا بڑی بات ہے بیڈ بنانا, کیا اس میں امپورٹنس ہے کہ بیڈ بنانا, رات کو اسی پہ تو آ کے سونا ہے تو جیسا ہے ویسے ہی بندہ رہنے دے. اگر آپ صبح ہی کوئی بہت مشکل کام کریں تو ہو سکتا ہے وہ آپ سے نہ ہو, اور اگر کچھ ذرا قدرے آسان ہو سچ ایز میکنگ اے بیڈ. کیا ہے بیڈ بنانا بھئی, اگر آپ بیڈ شیٹ کو ذرا سیدھا کر لیں, وہ اپنی جو اوپر لیا ہوا ہے کمفرٹر اس کو فولڈ کر لیں, تھوڑا اگر اس کے اوپر کچھ ہے تو اس کو جھاڑ لیں. سو یو ہیو اسٹارٹیڈ اے ڈے ان سچ اے فیشن ویئر یو ہیو ٹیکن کنٹرول آف دا تھنگس. پھر اس کے بعد آپ پلان کر لیں کہ اور کیا امپورٹنٹ ہے. کوئی پانی پینا امپورٹنٹ ہے, کوئی سیریل کھانا امپورٹنٹ ہے, کس قسم کا فوڈ آپ نے کھانا ہے, آپ نے کوئی اپنا کیلری انٹیک کا خیال رکھنا ہے یا صبح اٹھتے ہی ذرا 2-4 چاکلیٹس کھا لیں, کٹ کیٹ کھا لیں, یا از اٹ اے گڈ آئیڈیا. پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ صبح کافی کا مگا پی کے اپنا سٹارٹ لینا چاہتے ہیں,
تو کافی سے کیا ہوتا ہے, کیفین سے کیا ہوتا ہے, اب یہ انگزائٹی بڑھے گی, اور انگزائٹی میں فوکس کیسا ہوتا ہے, بہت دیر واقع فوکس نہیں رہتا نا, ہارٹ ریٹ بھی تیز ہو جاتا. سو اٹ ڈپینڈس کہ پیچھے آپ کی سوچ کیا ہے, آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں لائف میں. اور اس کے کچھ لوگ ہیں وہ صبح صبح جو یہ اسلام والی بات کر رہے تھے, پاکستانیوں کی بات نہیں کر رہا, پورے وہ کہہ رہے, تو وہ کہتے ہیں جی صبح اٹھیں آپ نماز پڑھ لیں. تو نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, ایک تو آپ بینڈ کرتے ہیں, سجدے میں جاتے ہیں, مائنڈ فلنس ہے, پریئر, پاور آف پریئر ہے, آپ کو لگتا ہے دیر از سم پاور دیٹ کین ہیلپ می آؤٹ. تو ایک یہ سٹائل ہو سکتا ہے. میڈیٹیشن, یہ جو کہہ رہے تھے کہ بھئی سانس کے اوپر توجہ دیں, کہ میڈیٹیشن کیا ہے, میڈیٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ یو جسٹ کنسنٹریٹ آن یور بریدنگ. All you have to do is not let your mind go hither and thither. You just concentrate on your. So if you can focus, if you can calm down your brain, your mind, you can overcome anything. So آپ کا کوئی ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے, آپ کی کوئی پرائیورٹی سیٹنگ ہونی چاہیے, کوئی منشور ہونا چاہیے, کوئی گول سیٹنگ ہونی چاہیے, اور ان گولز کے تحت آپ کے دن کا اگر آغاز اچھا ہوگا تو موسٹ لائکلی اگر ٹیک آف اچھا ہوگا تو آپ ڈیسٹینیشن پہ دیر از اے مور لائکلیہڈ کہ آپ پہنچ جائیں گے. اگر آپ ایک جگہ پہ پھنس گئے ہیں ایک ہی چیز میں, کچھ لوگ جو ہیں وہ دوسرے ٹاسک کو نہیں شروع کر سکتے, دے گیٹ اسٹک ود ون تھنگ. بٹ آئیڈیلی اگر ہمارے پاس ایک فریم ورک ہے کہ یہ کام میں نے اتنی دیر تک کرنا ہے, پھر اس کے بعد نیکسٹ کام کرنا ہے, پھر میں نے نیکسٹ کام کرنا ہے, تو ٹائم مینجمنٹ کا یہ ایک ٹول ہے, حصہ ہے, جس میں ہم لائک یو نو چینجنگ یور کلوتھس, دین یو میک اے پلان, میں نے پہلے یہاں جانا ہے, گوگل پہ آپ چیک کر لیتے ہیں میپ پہ اتنی ڈسٹینس ہے, اتنی دیر لگے گی, یہاں پہ میں نے اتنا ٹائم ایلوکیٹ کرنا ہے. سو اٹ از گڈ ٹو ہیو یور وہ کیا کہتے ہیں چارٹرڈ واٹرز میں, آپ اگر پہلے سے آپ یہ کر لیں کہ مجھے اس طرح سے دن گزارنا ہے, اور پھر اگر آپ ڈیویٹ بھی کر جائیں اس سے تو یو ہیو اے فریم ورک ٹو کم بیک ٹو. ہاں, بٹ اف یو پلان ٹو فیل, you fail to plan. If you fail to plan, you plan to fail. On the same note, humans, once they plan, they have the ability to adapt, and if they practice it, they can adapt. مگر obviously کچھ ٹائمز دن کے زیادہ سوٹیبل ہوتے ہیں آپ کی پرفارمنس کے لیے rather than others. جیسے ایک اسٹڈی تھی جس میں جو جج ہوتے ہیں, جسٹس, وہ جو فیصلے 12 بجے سے پہلے, لنچ ٹائم سے پہلے لیتے ہیں, وہ اتنے زیادہ ایڈورس نہیں ہوتے, خلاف نہیں ہوتے, وہ ان میں کلیمنسی یا کم سخت سزا ہوتی ہے. ہمیں سب کو الائن کرنا چاہیے اپنی لائف کو اپنے بایولوجیکل کلاک کے ساتھ, سرکیڈین ردم کے ساتھ, جس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب ہم دوسرے ملک جاتے ہیں جن کا کلاک اور ہوتا ہے تو ہمیں جیٹ لیگ ہوتا ہے اور ہمیں ایڈجسٹ کرنے میں کچھ دن لگتے ہیں. تو ہمیں آئیڈیلی سرکیڈین ردم اپنا, یا جس کو ڈائرنل ردم کہتے ہیں, اس کے حساب سے چلنا چاہیے, کیونکہ ہمارے اندر جو رطوبتیں خارج ہوتی ہیں یعنی کہ ہارمونز, وہ اس کے حساب سے ہوتے ہیں. مثلاً جوں شام ہوتی ہے تو ایڈرینلین, نور ایڈرینلین, کورٹیسول, یہ کم ہونے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں, اور جو نیند لانے والے گابا اور اس طرح کے جو میلاٹونن,
یہ بڑھ رہے ہوتے ہیں. اور میلاٹونن کا تعلق اندھیرے سے ہے کہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو میلاٹونن باڈی میں برین میں ریلیز ہوتی ہے, اور جب دھوپ میں ہم جاتے ہیں تو وہ جمع ہوتی ہے. تو ہماری باڈی جیسے بیہیو کرتی ہے, اگر ہم اس کے اگینسٹ چلتے ہیں, یعنی رات کے 12 سے 2 بجے کے درمیان ریپیئر کرنے والا ہارمون ریلیز ہوتا ہے ہمارے پیچوٹری گلینڈ سے, رات کے 12 سے 2 کے درمیان, اس کو بولتے ہیں گروتھ ہارمون. جب کافی ساری مختلف چیزیں ہم اپنی میموری میں رکھ سکیں ایک وقت میں, ہم جیسے جیسے یہ ٹیلی فون ہمارا موبائل فون آ گیا, جی مصفا آ رہی ہے, اوکے, جیسے جیسے ہمارا موبائل فون آ گیا تو اب زیادہ تر لوگوں کو اپنے بڑے عزیز جو ہیں گھر کے لوگ, ان کے بھی نمبر نہیں یاد ہوتے, وہ فون پہ ہیں. تو ہم نے اپنی جو ورکنگ میموری تھی وہ کیا کر دی ہے, جیسے وہ کسی کو نہیں ہم کام کے لیے رکھ لیتے, ڈیلی آؤٹ سورس کر دی, آؤٹ سورس کر دی, فون پہ ڈال دیے. تو میرا خیال ہے کہ آج سے 20 سال پہلے لوگوں کی ورکنگ میموری بہتر تھی, اور اب جو ہے ورکنگ میموری, کیونکہ ہم اس مسل کو یوز نہیں کر رہے ہیں, اور اگر ہم نشہ کرتے ہیں سپوز, تو جو شارٹ ٹرم میموری ہے وہ لانگ ٹرم میموری میں تبدیل نہیں ہوتی. یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ ہپو کیمپس ایک چیز ہوتی ہے جہاں پہ وہ ساری میموری ہوتی ہے جو کہ پرانی ورکنگ میموری, یادیں وہ جو آپ کی ہیں پرانی. مثال اس کی میں دیتا ہوں, لندن میں جو کیب ڈرائیورز ہیں ان کو اپنا لائسنس لینے کے لیے, کیب کا لائسنس لینے کے لیے لندن کا نقشہ یاد کرنا پڑتا ہے, اور لندن کا وہ پورا نقشہ یاد کرتے ہیں اسٹریٹ ٹو اسٹریٹ. ہاں ایگزام ہوتا ہے, اس کے بغیر لائسنس نہیں ملتا. بالکل. تو ان کا جو ہپو کیمپس ہے وہ ہائپرٹرفی, یعنی اس کا سائز بڑا ہو جاتا, لکھا ہوا ہو بلو BLUE یہ لکھا ہو, اور وہ گرین میں لکھا ہو, کلر جو یہ BLUE کے الفاظ ہیں وہ گرین کلر میں لکھے ہوں, ہاں انک گرین ہو. تو آپ نے لکھا کیا ہے نہیں بتانا, آپ نے یہ بتانا ہے کہ کس کلر میں لکھا ہوا. سو اس طرح کی جو ایکسرسائزز ہیں وہ آپ کی میموری کو بہتر بناتی ہیں. ہاں یہ بھی بتایا تھا کہ اگر آپ رائٹ ہینڈ سے لکھنے کی عادت ہے آپ کو تو یہ آپ کے لیے آسان ہے, پر اگر کوئی چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اور آپ لیفٹ سے لکھ رہے ہیں تو اگر آپ میں پیشنس بھی ہے اور آپ لیفٹ سے لکھ بھی رہے ہیں تو پھر وہ چیز آپ کو سٹک کرے گی. اف یو لرن اٹ ود ڈیفیکلٹی اٹ سٹکس مور. ایزی کم ایزی گو. رسک اسیسمنٹ, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو خاص طور پہ نشے کے مریض ہیں یا جو سائیکیٹرک پیشنٹس ہیں, شراز بھائی, ان کی رسک اسیسمنٹ پور ہوتی ہے. ابرار بھائی, ہاں وہ رسک ٹیکرز ہوتے ہیں, اور ان کی رسک کی اسیسمنٹ کہ یہ وہ سمجھتے ہیں, یہ موٹر سائیکل نہیں چلا رہے ہوتے یوں کر کے, پھر ایک اس پہ یوں کھڑا ہو گیا, پھر میں نے کل دیکھی جس میں کوئی خاتون بھی تھی ساتھ, وہ بھی وہی کرتب, 2 لوگ ایک ہی موٹر بائک پہ کرتب کر رہے ہیں. آپ اکیلے نہیں کر سکتے, اور لوگ بھی ہیں جو کر لیتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ بری بات ہے, رسک کی اسیسمنٹ ہونی چاہیے, بندے میں اسیسمنٹ ہونی چاہیے رسک کی کہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. تو جو لوگ رسک نہیں اسیس کر سکتے وہ پھر خرابیاں کرتے ہیں, ان کو بڑا نقصان ہوتا ہے. جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اف وی نو واٹ آر دی ادر چوائسز,
آپ نے اگر سیلز کرنی ہو نا مثال کے طور پہ، تو آپ کسی کو 3 چوائسز دے دیں، اب وہ کم از کم چوتھی کی طرف نہیں جائیں گے. تو آپ جب کسی کو الٹرنیٹیو چوائسز دے دیتے ہیں تو دے پک فرام امنگسٹ دیم. تو اسی طرح سے رسک کی جو اسیسمنٹ ہے اس میں اگر آپ دیکھ لیں کہ یہ میرے پاس چوائسیز کیا ہیں، کیونکہ کئی مرتبہ جن لوگوں کے پاس بہت زیادہ چوائسیز ہوتی ہیں، جو بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں، ان سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، بیکاز دے تھنک دے کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ. وہ کوئی بھی کام کر کے اس کو کر سکیں گے. بہت زیادہ جو فرنٹل لوب ہے وہ لاجیکل لوب ہے، وہ لاجک اور یہ جو ہے رسک کی اسیسمنٹ اس میں ہوتی ہے. اور جیسے جیسے مردوں میں 30 سال تک جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا رہتا ہے، 28 کہہ لیں، اور خواتین میں قدرے جلدی ہو جاتا ہے 25 سال. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی رسک اسیسمنٹ جنرلی اسپیکنگ بہتر ہوتی ہے. اور اگر آپ جینڈرز کو دیکھیں تو اس میں بندے جو ہیں وہ زیادہ رسکی بیہیویئر ان کا ہوتا ہے.